عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين صدق الله العظيم. یہ آیت کریمہ سورہ صافات کی ہے، اس کی تلاوت تراویح کے اندر ہو چکی ہے. اس کا کچھ مختصر مضمون ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال انی ذاہب، انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. سیہدین، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا. رب ہب لی من الصالحین، کہ میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، بس ان کو اللہ نے ایک حلیم اور بردبار لڑکے کی بشارت دی. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لخت جگر فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا. اوپر کی آیتوں میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ انہی کے برادری کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ میلہ چلے. میلہ لگا ہوا ہے، جترا لگا ہوا ہے، چلے. اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اتنی سقیم میں بیمار. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے ہجرت فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیے اور اپنے علاقہ عراق سے چل پڑے اور چلتے چلتے ملک شام پہنچے اور ملک شام پہنچتے پہنچتے ملک مصر بھی پہنچے. ملک مصر گزرتے ہوئے ایسا ان کو محسوس ہوا کہ یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے. ملک مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت فرعون تھا. اور ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ ملک مصر کے اندر جو بھی سربراہ ہوتا، مملکت کا جو بھی سربراہ ہوتا، جو بھی سب سے بڑا نگراں ہوتا کسی ملک کا، تو ملک مصر کے اندر قانون تھا کہ اس سربراہ کو فرعون کہا جاتا. فرعون کوئی خاص اور مخصوص بندے کا نام نہیں ہے. اس ملک کے جو بھی سربراہ بنے ہر ایک کو فرعون کا لقب ملتا تھا. سمجھے؟ تو اس وقت جو ظالم بادشاہ تھا اس کا لقب فرعون تھا. تو گزرتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے اور یہاں کا دستور یہ ہے اور ملک مصر کا آپ دستور بھی سمجھیں کہ جو بھی ان کے دیار سے گزرتا، اگر کسی آدمی کے ساتھ نوجوان لڑکی ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ اس نوجوان لڑکی کے ساتھ یا عورت کے ساتھ اس کا اگر شوہر ہوتا تو دستور یہ تھا کہ اس شوہر کو قتل کر دیتے. اس شوہر کو کیا کرتے؟ قتل کر دیتے اور ان کی بیوی کے ساتھ ظالم بادشاہ جو ہے غلط حرکت کرتا، اس کے گویا کی عزت پر حملہ کرتا. ایسے ہی ہوا
حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو لے کر جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے ملک مصر سے کراس کرتے کرتے ان کو جو ہے مکہ معظمہ جانا تھا، وہیں پر جا کر آباد ہونا تھا۔ تو جو گزر رہے تھے ملک مصر سے، تو بادشاہ مصر کو پتہ لگ گیا، اب اس نے روک ان کو دونوں کو روکا، اور روکنے کے بعد حضرت سارہ سلام اللہ علیہ پر وہ ظالم بادشاہ حملہ کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ ایسا ہوا۔ مفسر نظام نے لکھا کہ ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، جس ہاتھ سے حملہ کرنا تھا وہ بادشاہ کیا ہوا، وہ ہاتھ ہی دکھا۔ اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا، یہاں کا دستور دیکھا، تو سوچا کہ اب کیسے کیا جائے، یہ ظالم بادشاہ ہے، بیوی پر حملہ کرے گا، تو پھر کیسے بچا جائے؟ پاک دامن عورت پر کوئی ظالم بادشاہ ہاتھ ڈال دے تو بہت خراب بات ہے، وہ بھی ایک نبی کی بیوی۔ تو انہوں نے یہ کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھو یہاں کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کے علاوہ بھائی اپنی بہن کو لے کر یہاں سے گزرے تو پھر بادشاہ کا ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو یہ میری بیوی سارہ تم یہ کرنا، بادشاہ میرے سے پوچھے گا کہ یہ کون ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ تو میری بہن ہے، تو کہنا ہاں۔ اور ایسے بھی اسلام کے اندر سارے کے سارے بھائی بہن بہن، اسلام میں ہر ایک کیا ہے، بھائی بہن ہے۔ تو اگرچہ حقیقتاً آپ بہن نہیں ہیں لیکن مجازن تو ضرور ہے، لہذا آپ کہہ دیجیے گا کہ ہاں یہ میرے بھائی۔ بادشاہ نے پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب جیسے ہی بہن کہا تو انہوں نے چھوڑ دیا، اگر شوہر کہتے تو حملہ کرتے۔ لیکن جب معلوم نہیں تھا تو پہلے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دستور جب معلوم نہیں تھا کہ اگر شوہر کہیں تو حملہ کرے گا، تو اس وقت جب معلوم نہیں تھا تو بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر حملہ کیا اور چھیڑ چھاڑی کی کوشش کی، تو یکایک اس کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، یعنی دیکھا۔ پھر جو ہے وہ پچھتاوا ہوا اس سے، اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ حضرت سارہ سے کہا ملک مصر کا بادشاہ کہ مجھے معاف کر دو۔ پھر حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا اس کا کام۔ جیسے ہی ٹھیک ہوا پھر دوسری مرتبہ چھیڑ چھاڑنے کی کوشش کی، پھر جو ہے اس کا ہاتھ چل ہو گیا، خراب ہو گیا، یعنی کام کرنا ہی بند کر دیا۔ پھر جو ہے انہوں نے معذرت کی کہ آئندہ نہیں ہوگا۔ پھر حضرت سارہ نے دعا کی، پھر وہ ٹھیک ہو گئے، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ پھر جو ہے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پھر تیسری مرتبہ کیا ہوا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، لبا بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد دعا کی حضرت سارہ نے، پھر وہ درست ہو گیا۔ پھر اس ملک مصر کا بادشاہ نے یہ کیا کہ حضرت سارہ کو کہا کہ لوگ یہ میری ایک بیٹی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، تم اس کو لے کر اپنے ساتھ جاؤ۔ اور دیکھا کہ یہ خوبصورت لڑکی ہے، عورت ہے، اس کو ایک خادمہ کی ضرورت ہے، تو ملک مصر کا بادشاہ اپنی حقیقی بیٹی جن کا نام ہاجرہ تھا ان کو دے دیا۔ اس کے بعد چلنے کے بعد مکہ معظمہ پہنچے۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جو شوہر ہے، اس وقت تک ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد اس وقت تک نہیں تھی حضرت سارہ سے۔ تو حضرت سارہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے رفتے جگر شوہر، ہماری جو ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے، زمانے سے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کو منظور شاید نہیں ہے، لہٰذا ایسا کیجیے یہ جو مجھے خادمہ ملک مصر کا بادشاہ نے دیا ہے، اس کے ساتھ جو ہے آپ نکاح کر دیں، آپ کو
نکاح کرتے ہیں، دونوں ایک ساتھ رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کوئی اولاد نصیب کر دے ہمیں. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لی. نکاح کرنے کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ کے بدن سے ایک مبارک اولاد جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کو عطا کی. تو دیکھیے اللہ اس کی کوکھ میں کیا رکھا ہے. تو حضرت حاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کی، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اسی واقعے کا یہاں پر ذکر ہوا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے سے خواب دیکھنے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے اسماعیل میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں خواب میں، تمہاری کیا ہے؟ تو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ اسے کر گزرتے یا ابتی فعل ما تؤمر، آپ نے جو خواب دیکھا ہے میرے ابا جان اسے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب یہاں پر ایک تھوڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نوٹ کیجیے. یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ انشاءاللہ من الصابرین کہا، انشاءاللہ صابرن نہیں کہا. کیوں نہیں؟ سمجھ نہیں. دونوں کے معنی میں بہت فرق ہے. اس کا معنی ہے انشاءاللہ من الصابرین کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور انشاءاللہ صابرہ کا معنی ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اگر کہتے کہ صبر کرنے والا پائیں گے تو اس کے اندر اتنی جو ہے عاجزی اور تواضع نہیں ہے جتنا تواضع میرا صابرین کہنے میں ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اے میرے ابا جان، صبر کرنا یہ صرف میری صفت نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ صبر کیے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. اسے کہتے ہیں تواضع، انکساری، عاجزی. تو اگر کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ میں صبر کرنے والا رہوں گا وجہ. تو اس کے اندر بڑائی سمجھ میں آتی ہے کہ تکبر کر نہیں. تو جتنا جو بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو چھوٹا دکھاتا ہے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو چھوٹا بن کر دکھائیں، اور اللہ کے سامنے بھی اور غیروں کے سامنے. تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی برکت سے کیا کریں گے؟ مقبول بندوں میں شامل فرمائیں. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقبول بندوں میں اللہ نے شامل فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کو صحیح سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين